السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بند کر دو۔ حضرت ذی وقار اللہ رب العزت نے انسان کی بخشش کے اس انسان کو بے شمار بہانے عطا کیے، بہت سارے مواقع دیے۔ پورے دن میں گناہ ہوتے ہیں، یہ انسان وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پورے ہفتے کے گناہ ہیں، یہ جمعہ ادا کرتا ہے، اللہ جمعے کی برکت سے اس کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اس کی زندگی بھر کے گناہ، پورے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر اس کی مغفرت کے لیے رمضان کا مہینہ رکھا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، خاص طور پہ جو احباب زندہ ہیں۔ بہت سارے احباب جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ سے صف اول کے نمازی تھے، قیام میں، رمضان میں، صیام میں ہمارے شریک تھے، آج وہ دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے اگلے رمضان میں ہم میں سے بہت سارے اس دنیا میں موجود نہ ہوں۔ یہ رمضان کا مل جانا، زندگی کی سانسیں اور اس کا مہلت مل جانا، یہ انسان کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ انسان کی مغفرت کے لیے جتنے بھی اللہ نے مواقع دیے ہیں، جس طرح کا خاص پیکیج اللہ نے رمضان میں لگایا ہے، اس طرح کا موقع، اس طرح کا پیکیج اور اس طرح کی آسانی اللہ نے پورے سال کے اندر مہیا نہیں فرمائی۔ فرمان نبوی ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ۔ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے، اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ مسجد ہے، اس کے دروازے بند ہوتے ہیں، ایک آدھا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ جمعے کا دن ہوتا ہے، سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لوگوں کی آمد و رفت کے لیے آسانی ہوتی ہے۔
اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے اسی انداز میں فرمایا، اور فرمان نبوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ بات کہلوائی کہ جب رمضان آتا ہے اللہ رب العزت جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ نیکی کا موقع تو پورے سال میں ہے، ہر دن میں ہے، ہر شام میں ہے، ہر صبح میں ہے، لیکن رمضان کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کیا کمال اللہ رب العزت نے خوبی اور اہمیت بیان کروائی کہ اللہ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جہنم، اور جہنم کے دروازے میرا رب ان سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کے گناہوں کے مواقع، گناہوں کے جذبات، اللہ رب العزت رمضان میں ایسا ماحول انسان کو عطا کر دیتا ہے کہ اگر انسان میں اس کا ضمیر اور اس کا شعور موجود اور زندہ ہو، یہ گناہ کرتے ہوئے شرما جاتا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، رمضان میں سگریٹ چھوڑ دیں گے۔ بہت سارے لوگ غلط دھندا کرتے ہیں، رمضان کی برکت سے وہ اپنے گناہ کو خیر باد کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا جہنم کے سارے دروازے میرا رب بند کر دیتا ہے، اور اس انسان کا ازلی اور ابدی دشمن شیطان، جس نے اللہ کو قسم کھا کے کہا تھا اللہ تیری ذات کی قسم، میں اس انسان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے اس پہ حملہ کروں گا، اسے گناہوں پہ اکساؤں گا، اس کو دنیا کی رنگینی میں ڈبو دوں گا۔ فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اللہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی انسان کے ازلی اور ابدی دشمن شیطان کو جکڑ دیتا ہے، اور پھر جنت کے دروازے کھول کے جہنم کو بند کر کے شیطان کو جکڑ کے ایک منادی دینے والا، ایک آواز لگانے والا رب کی طرف سے ایک آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، او نیکی کرنے والے، نیکی کی طرف بڑھنے والے، شب و روز اللہ کی خوشی میں گزارنے والے، اقبل، اب اور نیکی میں بڑھ جا، نیکی میں تیز ہو جا، قرآن کی تلاوت کو بڑھا لے، نوافل کی تعداد کو زیادہ کر لے، صدقات و خیرات کی مقدار کو بڑھا لے، اپنے قرآن پاک کی تلاوت کو زیادہ کر لے۔ یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے، گناہوں کی لذت اور رنگینیوں میں ڈوبنے والے، گناہوں کے لبادے میں چھپنے والے، گناہ کو اپنا مزاج بنانے والے، گناہ کو اپنی مجبوری سمجھنے والے، چھوڑ دے گناہ، ہٹ جا گناہ سے، رک جا گناہ سے، جنت کے کھلے دروازے دیکھ لے، کچھ جذبہ پیدا کر لے، جہنم کے بند دروازوں کو دیکھ کے اپنی خواہشات کے دروازوں کو بند کر دے، گناہوں کی دنیا سے نکل آ۔ اور پھر فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات میں خاص طور پہ اللہ کی طرف سے بڑے بڑے جہنمیوں کے، گناہ گاروں کے، خطا کاروں کے اللہ جہنم سے چھٹکارے دلاتا ہے، آزادی دلاتا ہے۔ ایک پرندہ پنجرے میں بند ہو، اس پرندے کو اس سے آزاد کر دیا جائے تو اس کی آزادی کتنی بڑی ہے۔ تو یہاں میرے نبی نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اے انسان، تیرے گناہ تو جہنم والے تھے، لیکن تیرے دو آنسو دیکھ کے میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اے انسان، تیرا مزاج، تیرا جرم تو سزا والا تھا،
لیکن تیرے سجدے کو دیکھ کے، تیرے قیام کو دیکھ کے، تیرے صیام کو دیکھ کے، تیرے روزے کو دیکھ کے، تیری تلاوت کو دیکھ کے، تیرے رمضان کے صدقے کو دیکھ کے اللہ کو تیری ادا اتنی اچھی لگ گئی، رب تعالیٰ نے رمضان کی پہلی رات ہی لاتعداد لوگوں کی مغفرت، بخشش اور آزادی کر دی۔ نہیں مل پائے کسی کو دوسری رات، تیسری رات، چوتھی رات، پورے رمضان کی ہر رات میرا رب گناہگاروں کی سزا سے آزادی دلوا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان ہر رات سو کے گزار دے، ہر رات گناہ میں گزار دے، ہر رات دنیا داری میں گزار دے، اور پھر میرے رب، پھر تو انسان کے لیے بڑی ہی بد نصیبی ہے۔ اور سورۃ زمر پڑھیے گا، سورۃ زمر میں اللہ نے کیا کمال الفاظ فرمائے۔ اللہ نے اکثر طور پہ جب اپنے خاص بندوں کو آواز دی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے آواز دی ہے، ایمان والو، ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، مجھے ماننے والو، میری ماننے والو، میرے آگے جھکنے والو۔ لیکن یہاں اللہ کا انداز بالکل نرالا، اور فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، پاپ کیے، جرم کیا، گناہ کیے، اور اپنے جانوں پہ زیادتیاں اور ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنا گناہ دیکھ کے رب کی رحمت سے محروم نہ ہو جانا۔ ساری زندگی کا بے نمازی ہے اور یہ سمجھنا رب معاف نہیں کرے گا، ساری زندگی رب سے دور ہے اور سمجھے گا رب اب مجھے اپنے قریب کیسے کرے گا؟ نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تیرے گناہ کا تیرے علاوہ کسی کو علم نہیں نا، رب نے کسی کو نہیں بتایا، تو اپنا گناہ دیکھ کے مایوس نہ ہو جانا شاید میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہونا، مجھ سے دور نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تو ایک ایک گناہ کو یاد کر کے سمجھ رہا ہے میرا رب میری پکڑ کر لے گا، میرا رب مجھے دنیا میں سزا دے گا، آخرت میں معاف نہیں کرے گا۔ اے بندے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تو رب کی طرف آ تو صحیح، رب تیرے سارے گناہ اکٹھے معاف کرنے کو تیار ہے، ایک ایک گناہ نہیں۔ آج دنیا میں عدالت میں مقدمہ ہوتا ہے، کیس چلتے ہیں، ایک مقدمے میں بری ہوتا ہے، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، مرحلہ وائز وہ مقدموں سے بری ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بندے تو ایک بار میرے پاس آ کے تو دیکھ، کلہم گناہوں کا اقرار کرنا تیرا کام ہے، کلہم سارے کے سارے گناہوں کو اکٹھا معاف کرنا میرا کام ہے۔ معافی تو مانگ، تیری سفید داڑھی کے اندر تیرے چھپے ہوئے سیاہ گناہ، تیری جوانی کے حسن میں تیرے سیاہ چھپے ہوئے گناہ، تیری بزرگی کے عظمت کے اندر تیرے وہ گناہ اور پاپ جو میرے علاوہ اور تیرے علاوہ جانتا کوئی نہیں، آ ذرا تو معافی تو مانگ، سر تو جھکا، ہاتھ باندھ کے میرے سامنے کھڑا تو ہو جا، آ ذرا رکوع جیسی کیفیت تو اختیار کر، اپنی ناک، ماتھے کو، گھٹنوں کو، ہاتھوں کو زمین پہ جھکا کے تو دیکھ، 7 اعضاء زمین پہ تو لگا دے، تیری زندگی کے سارے پاپ میں معاف کرتا ہوں۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، معاف کرنے کا حق صرف میرے پاس ہے نا، معاف میں نے کرنا ہے نا، آ ذرا تو معافی تو مانگ، میں تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اور حضرات گرامی، نماز بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، انسان کا ہر عمل ہے ہی اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے انسان کو کیا خوبصورت عزت دی، فرمایا انسان جو بھی نیکی کرتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے
اس کا اخلاص دیکھ کے، اس کی مشکل دیکھ کے، اس کی محنت دیکھ کے، اس کے جذبے کو دیکھ کے 10 گنا اجر سے لکھنا شروع کرنا، 700 گنا تک اس کا اجر لکھ دینا۔ اس کے 1 روپے کی قدر دیکھنا، اس قدر کے اعتبار سے کم 10 گنا، اور بڑھاتے بڑھاتے اگر کوئی مستحق ہے تو 700 گنا تک لکھ دینا۔ لیکن إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا ثواب نہیں لکھنا، روزے دار کا ثواب نہیں لکھنا، بس فرشتوں صرف اتنا لکھ دینا کہ اللہ تمہارا فلاں بندہ فلاں بن فلاں روزے دار تھا، اس نے روزہ رکھا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس نے میرے لیے رکھا، قیامت کے دن میں جانوں اور میرا بندہ جانے، اور میرا یقین غالب ہے، میرا یقین ہے، رسوخ ہے کہ اللہ نے یہاں جو اس نیکی کا تعین نہیں فرمایا کہ اس کی تعداد کتنی ہو، رب تعالی جب قیامت کے دن اپنے گناہ گار بندے کو گناہوں میں ڈوبتا دیکھے گا، اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری دیکھے گا اور نیکیوں کا وزن والا ترازو اٹھتا دیکھے گا، میرا رب ایک حجت قائم کر دے گا، اس بندے کی جتنی نیکیاں کم ہیں گناہوں کے مقابلے میں روزے کا اتنا اجر لکھ دو، اس کا ترازو نیکیوں والا گناہوں کے مقابلے میں غالب آ جائے گا۔ تعین ہی نہیں۔ کبھی دیکھا ہے کاروباری حضرات جب لین دین کرتے ہیں تو ایک چیک لیتے ہیں، یا کچھ لوگ لین دین کرتے ہیں تو خالی اسٹامپ پہ سائن کروا لیتے ہیں۔ خالی اسٹامپ، خالی چیک پہ سائن لینے کا مطلب کیا ہے؟ جو چاہے یہ لکھ دے، جو چاہے یہ شرط لگا دے، اور جو لکھ دیا وہ ویسے ہی ہوگا۔ اللہ نے بھی یہ کلین چٹ دی ہے، یہ خالی چیک، بس نیچے ایک سائن ہے کہ یہ روزے دار ہے، اللہ نے اس پہ کتنا ڈالنا ہے، کتنی نیکیاں ڈالنی ہے، کتنا اجر دینا ہے، اس گناہ گار کی زندگی میں گناہ کتنے ہوں گے کہ ان کا مقابلہ نیکیاں بھی نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ، غیبی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس انسان کو روزے کے کھاتے میں اتنا اجر عطا کر دے گا کہ اس کی زندگی میں ناکامی کی جگہ کامیابی، جہنم کی جگہ جنت اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ اور یہ وہ روزہ ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تساحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں اٹھ کے کھایا کرو، پیا کرو، اس لیے کہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ کبھی تصور کریں رمضان کے آنے سے پہلے ہم دن میں صبح ہوتے ہی کتنا پانی پیتے ہیں، کتنی تھوڑی دیر کے بعد ہم کتنا کھانا کھاتے ہیں، ایک دن میں کتنی چائے پی جاتے ہیں، کوئی پھل کھا رہا ہے، کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی ملک شیک پی رہا ہے۔ ابھی صبح کھایا، دوپہر نہیں ہوئی پھر بھوک، دوپہر کو کھایا، مغرب بھی نہیں ہوئی پھر بھوک، پیاس، بھڑاس، گھبراہٹ۔ لیکن جب رمضان آتا ہے، سحری کی ہے، سحری کے اندر کھانے کو دل نہیں کیا، 2 گلاس 1 گلاس پانی کا پیا، چند گھونٹ لسی کے پیے، تھوڑے سے چند نوالے روٹی کے کھائے، کسی نے 1-2 کھجوریں کھائی، کسی سے کچھ کھایا پیا نہیں گیا، 1 آدھا گلاس پانی کا پیا، میرے رب نے اس میں برکت اتنی رکھ دی، اس کا سارا دن گزر گیا، لیکن اسے پیاس نہیں لگی، گھبراہٹ نہیں ہوئی، دل نہیں بیٹھا۔ بلکہ میں نے تو بڑے بڑے مزدور لوگوں کو دیکھا اور حیران ہوتا ہوں کہ وہ گندم کی کٹائی بھی کرتے ہیں، وہ ریڑھی کا کام بھی کرتے ہیں، وہ مزدوری بھی کرتے ہیں، سر پہ تغاری بھی اٹھاتے ہیں، سارے دن میں روزہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ وہ سحری کی برکت میرے رب نے ڈال دی کہ سحری کرنا تمہارا کام میری رضا کے لیے، پانی کے 1 گلاس 1 گھونٹ کے اندر برکت ڈالنا
میرا کام سارا دن تمہارا اس طرح گزر جائے گا کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا اور رب کی محبت میں وہ دن بھی پورا ہو جائے گا۔ اور بچوں کو کھلانا یہ تربیت ہے۔ اکیلے نہ اٹھیے، اپنے بچوں کو بھی اٹھائیے، وہ سحری کریں، ان کی تربیت ہو اور ان کے اندر بھی یہ چیز ایک جذبہ پیدا ہو کہ میرے والدین، میرے بہن بھائی جو روزہ رکھ رہے ہیں، یہ کتنی بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور حضرات گرامی، دنیا میں انسان جب کسی سے ملنے جاتا ہے، نہا دھو کے خوشبو لگاتا ہے، غسل کرتا ہے، اور اللہ کے پاس بھی آنے کا عام طور پہ اصول کیا ہے؟ فرمایا جمعے کے دن جو شخص غسل کرتا ہے، غسل جنابت کی طرح اچھا صاف ستھرا غسل کرتا ہے، پھر صاف ستھرا کپڑا پہنتا ہے، پھر خوشبو لگاتا ہے، وضو کے لیے مسواک کرتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، ادب سے بیٹھ کے خاموشی سے انہماک سے احترام سے خطبہ سنتا ہے، خطیب کے سلام پھرنے کے ساتھ، امام کے سلام پھرنے کے ساتھ میرا اللہ پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں حکم ہے مسواک کرنے کا، خوشبو لگانے کا، لیکن جب انسان زیادہ دیر نہیں کھاتا پیتا، اس کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے منہ سے ایک حمک سی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کتنا ہی کلوز رشتہ کیوں نہ ہو، اگر بیٹا بھی بدبودار منہ باپ کے سامنے کر دے تو باپ کہہ دے گا بیٹا تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، چل منہ پیچھے کر۔ اور کئی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا باپ بچے کو پیار کر رہا ہوتا ہے، کس کر رہا ہوتا ہے، تو بیٹا سیدھا سادہ چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے، صاف کہہ دیتا ہے بابا آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ اس نے محبت کو نہیں دیکھا، ممتا کو نہیں دیکھا، پیار کو نہیں دیکھا، سچ بول دیا کیونکہ اس کے منہ سے بو آ رہی ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے میرا والد ہے، مجھے پیار کرتا ہے، مجھے چومتا چاٹتا ہے، مجھے گود میں اٹھاتا ہے، لیکن اس بچے نے بھی اپنے باپ کی لاج نہیں رکھی، صاف اسٹریٹ فارورڈ بات کر دی۔ ادھر عصر کا وقت ہوتا گیا، ظہر گزرتی گئی، معدہ خالی، اب یہ سانس لیتا ہے منہ سے سمیل، اس کے منہ سے بدبو اور بو آنی شروع ہو گئی۔ میرے آقا نے قسم کھا کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوت فم الصائم، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آقا نے قسم کھا کے فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک، جب روزے دار کے منہ سے خالی معدے کی وجہ سے ایک بو سی آنی شروع ہو جاتی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، دنیا میں کا کوئی خوشبو نہیں، کستوری خوشبو بھی اس روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میرے رب کو اس کے منہ سے نکلنے والی بو بھی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ اس سے بھی بڑی عزت اللہ تعالیٰ اس انسان کو عطا کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو روزے کی حالت میں عطا کی۔ اور پھر حضرات گرامی، جنت جس کی ایک بلشت جگہ خیر من الدنیا وما فیہا ہے، پوری دنیا سے قیمتی، لیکن اس اتنی بڑی جنت کے 8 دروازے، پتہ نہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے، ان کی وسعت کتنی زیادہ ہوگی، ان کا طول و عرض کتنا بڑا ہوگا، اتنی بڑی جنت، اور اس جنت کے 8 دروازے، ان میں سے آقا نے فرمایا ایک دروازہ ایسا یسم الریان، جس کا نام اللہ نے باب الریان رکھا ہے، اور اس دروازے سے لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے سوائے روزے دار کے کسی کی انٹری نہیں ہوگی۔ کہا گیا پارلیمنٹ میں سوائے ایم این اے کے کوئی نہیں آ سکتا، کوئی کسی کا دوست بھی نہیں آ سکتا، صرف خاص لوگ آئیں گے۔ کتنی ویلیو ان لوگوں کی بنی،
اللہ یہاں کتنی بڑی عزت دے رہا ہے کہ جنت کا جو دروازہ جس کا نام میرے رب نے باب الریان رکھا، فرمایا اس دروازے سے فرشتے صرف روزے دار کو گزرنے دیں گے۔ روزے دار کے لیے اعلان ہوگا جو روزے دار ہے، کہاں ہے روزے دار، اور اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ اس دروازے سے گزارا جائے گا۔ یہ فضیلت ہے رمضان کی، یہ فضیلت ہے روزے کی، جس کے آتے ہی بہت سارے لوگ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے احباب رمضان کے اندر تراویح نہیں پڑھتے، قیام نہیں کرتے، قیام اللیل نہیں کرتے۔ اور ہر انسان کی بات یہی ہوتی ہے کہ نماز تراویح فرض نہیں ہے، سنت ہے، کر لینی چاہیے، پڑھ لینی چاہیے، اچھی بات ہے، چھوڑ دیں کوئی بات نہیں۔ اور اسی کی وجہ سے ہر مسجد میں دیکھیے گا اللہ کی حجت، دیکھیے گا اللہ نے اپنی حجت کتنی انسان کے اوپر ثابت کی۔ ہر مسجد کے اندر آپ کو حافظ قرآن ملے گا، اللہ نے تو کھڑا کر دیا، مسجد بھی دے دی، مسجد کے مصلی پہ حافظ قرآن بھی پیدا کر کے کھڑا کر دیا۔ کسی ماں کو اتنا بڑا جگرا دے دیا میرے رب نے، کسی معصوم بچے کو اتنا بڑا سینہ اور دل و دماغ دے دیا، وہ 30 پارے حفظ کر کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا ہے رمضان میں سنانے کے لیے۔ لیکن آج کل کا مسلمان سننے کے لیے تیار نہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں، چھوٹی چھوٹی صفیں، ایک صف بھی پوری نہیں، 2 صف بھی پوری نہیں، چند نمازی، 2-4 نمازی، 2-4 بوڑھے، 2-4 نوجوان، اور وہ رمضان کی پر رونق بابرکت راتوں کو، جس رات گناہوں کی معافی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اتقاء من النار، جہنم کی آزادی کے پروانے مل رہے ہیں، لیکن مسجد ویران ہے۔ فرمان نبوی سنیے گا، آقا نے فرمایا فمن صامہ وقامہ ایمانا و احتسابا، آقا نے فرمایا رمضان کا روزہ فرض ہے اور اس کا قیام سنت ہے۔ اور پھر آقا نے وضاحت سے بیان کیا فمن صامہ وقامہ ایمانا و احتسابا، جس بندے نے دن کو رمضان کا فرض روزہ رکھا اور رات کو قیام اللیل کیا، نماز تراویح ادا کی، رات کو کھڑے ہو کے قرآن پڑھا، خرج من ذنوبہ کا یوم ولدتہ امہ، میرا رب رمضان جاتے ہی، رمضان کے الوداع ہوتے ہی اللہ اس کو گناہوں سے ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم ہی آج دیا، اس کی پیدائش ہی آج ہوئی ہے، یہ دنیا میں آیا ہی آج ہے، اس کو گناہوں کا پتہ ہی نہیں، فرشتوں نے گناہ لکھے ہی نہیں، اور ہم نے اس تراویح کو، قیام اللیل کو، رات کی عبادت کو ہم نے پاجی یہ کیڑی فرض ہے، حافظ قرآن کی بھی دل شکنی، جو اتنی محنت سے تیار کر کے قرآن لاتا ہے ہمیں سنانے کے لیے، ہم اسے کس طرح سے کہہ دیتے ہیں حافظ جی آج پائیا پڑھ دیو، حافظ جی آج پھر تھوڑی جی سپیڈ تیز کر دیا جائے۔ قرآن کی روح نکال دی گئی، جسم سے روح نکل جائے، جسم کی حیثیت نہیں، قرآن کی روح، جو اللہ نے فرمایا کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کے سنا جائے، ٹھہر ٹھہر کے اس کی تلاوت اور سماعت کی جائے، جب آپ نے اس کی روح ختم کر دی، وہ قرآن میرے آپ کے دل پہ اثر کیسے کرے گا؟ پیکج لگایا ہے 45 منٹ، آدھے گھنٹے، 25 منٹ، 1 گھنٹے کا، 1 گھنٹے میں کلوزنگ دینی ہے، ہم نے اور زنگ اترنا تھا دلوں کا، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، آقا نے فرمایا جیسے لوہے کو پانی میں رکھ دو زنگ آلودہ، یہ دل بھی گناہ کر کر کے زنگ آلودہ، وما جلاؤ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کی جلا، اس کا ریگمل، اس کی صفائی کس میں ہے؟ آقا نے کیا فرمایا؟ کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن، موت یاد کر لینا اور کثرت سے قرآن پڑھ لینا، قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن سنانا،
یہ جتنا قرآن پڑھتے جاؤ گے، سنتے سناتے جاؤ گے، یہ آپ کے دل کا زنگ اتارتا جائے گا۔ آج کیوں نہیں ہم ڈرتے؟ آج ہماری آنکھوں میں رونا کیوں نہیں آتا؟ آج ہمارے دل میں احساس کیوں نہیں؟ آج ہمارے دل میں ہمدردی کیوں نہیں؟ آج ہمارے دل میں حب کیوں نہیں اللہ کی؟ آج ہم اللہ کے راستے میں پیسے کیوں نہیں دیتے؟ آج ہم غریب کی غربت دیکھ کے بھی ہمارے دل میں ترس کیوں نہیں آتا؟ یہ زنگ آلودہ ہے، اس پہ زنگ چڑھ چکا ہے، یہ کسی کے ساتھ رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اور حضرات گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن کیا کرتے ہیں؟ ممبر منگواتے ہیں۔ ممبر کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آمین، دوسری پہ، تیسری پہ اتر آئے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمع، اللہ کے رسول آج ایسی بات سنی، ایسا انداز دیکھا جو ہم نے پہلے نہیں کیے دیکھا۔ اللہ کے رسول یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے کوئی خطبہ نہیں دیا، کوئی بیان نہیں دیا، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، بیٹھا ہوں، ممبر پہ چڑھا ہوں تو میں آپ کو خطبہ دے رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول آپ نے روٹین سے، عام عادت سے ہٹ کے آج یہ کیا کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان جبریل عرض علی، جب میں ممبر پہ بیٹھا تو جبریل میرے پاس آئے، جبریل نے مجھ سے عرض کی بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جبریل نے کہا اللہ اس شخص کو تباہ و برباد کر دے، ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے، تباہی ہو، ویل ہو، بربادی ہو، دوری ہو، جس کو رمضان زندگی میں مل گیا مگر وہ رمضان کی شب و روز پا کے نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ صدقہ دیتا ہے، نہ توبہ کرتا ہے، نہ معافی مانگتا ہے، نہ گناہوں کو چھوڑتا ہے، نہ نیکی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، نہ ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے رب کے آگے شرمندہ ہوتا ہے۔ رمضان آیا اور چلا گیا اور اس کے گناہ اسی طرح رہے، اس نے معافی بھی نہ مانگی، یہ اللہ کے گھر کی زینت بھی نہ بنا۔ فرمایا بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، پھر بد نصیبی ہے ایسے شخص کے لیے، رمضان آیا، بڑے بڑے گناہ گاروں کو معافی دلوا گیا، لیکن یہ ظالم اسی طرح گناہوں میں، اسی طرح گناہ آلودہ زندگی گزار رہا ہے۔ فرمایا جبریل نے بد دعا دی، میں نے فقلت آمین، میں نے آمین کہا۔ پیغمبر کی جس بات پہ آمین ہو وہ انسان کیسے تباہی سے بچ سکتا ہے، وہ شخص کیسے انسان کامیابی کی طرف آ سکتا ہے۔ اور احباب گرامی، رمضان کے اندر جو مطلوب تھا، جو مقصود تھا، ہم نے اس مطلوب اور مقصود کے بالکل ہی الٹ کیا۔ رمضان آیا تھا، اپنی فکر کرتے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے، شرمندہ ہوتے۔ ہر شخص کی زبان پہ سیاست، ہر شخص کی زبان پہ تنقید، ہر شخص حکمرانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر شخص دوسرے کی ٹھائیے پہ بیٹھ دے، چوک چوراہے پہ بیٹھ جائے، صبح ہے، شام ہے، ہر وقت میرے اور تیرے ہاتھ میں یہ موبائل، اور سارا اس پہ کومنٹس اور سارا کچھ کر رہے ہیں۔ رمضان آیا چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ مساجد بچی ہوئی تھی، اب سلام پھرتا ہے، مسجد کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ نماز اقامت میں سے 5 منٹ رہتے ہیں، لوگ پہلے بھی سیاست کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ کاش کہ اتنا اپنی زندگی کو ڈسکس کر لیتا، اتنا اپنی زندگی کے گناہوں کو یاد کر لیتا، اتنی بار رب سے استغفار کر لیتا، تیرے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا تھا حجاج بن یوسف بڑا ظالم ہے، بڑا مکار ہے، بڑا قتل عام کرتا ہے، بڑا بے رحم ہے۔ امام حسن بصری نے کیا کہا تھا؟ ظالم حکمران کا انسان پہ مسلط ہونا بھی رب کی ناراضگی کی علامت ہے۔ آج غدار لوگ ملے ہمیں، ہمارا ملک بھی بیچ رہے ہیں، ہمیں بھی بیچ رہے ہیں،
ہمیں بھکاری بھی کہہ رہے ہیں، ہمیں غلام بھی کہہ رہے ہیں۔ ایک آتا ہے ڈگڈگی بجاتا ہے، ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، دوسرا آتا ہے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہم سیاسی طور پہ اتنے اپنے آپ کو گناہگار کر چکے ہیں، گالیاں دینے پہ اتر آتے ہیں، نفرت پیدا کر رہے ہیں، چور بداری وہ کر گئے، بیچ وہ رہے ہیں، لیکن ڈگڈگی بجا رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ضمیر فروش بن کے یاد رکھنا، جب آپ آٹے کے توڑے پہ ووٹ بیچیں گے تو جو اس آٹے کے توڑے پہ 5000 پہ حلف لے کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ سے ووٹ لے گا، پھر وہ آپ کا ملک بھی بیچے گا، ملک کی مٹی بھی بیچے گا، ملک کی دھرتی بھی بیچے گا، ملک کی عزت اور وقار بھی بیچے گا، مجھے اور تجھے بھی بیچے گا۔ ہم پہلے بکتے ہیں، پھر اگلا بکتا ہے۔ جتنی فکر چگلیاں غیبتیں ہم دوسروں کی کر رہے ہیں، رمضان ہے چھوڑ دیجئے، اپنی فکر کیجئے۔ کتنے سیاستدان آج ان کی سیٹیں خالی پڑی ہیں، ان کی جگہ الیکشن ہو گئے، نئے لوگ آ گئے، مٹ گئے، ان کا نام ختم ہو گیا۔ تیرا میرا نام کہاں رہے گا؟ کس پارٹی سے ہوں کسی کو کیا پتا، لیکن رب کو پتہ ہے اس انسان کے دماغ کے اندر فطور کتنا زیادہ ہے۔ اور حضرات گرامی، رمضان میں کہا گیا تھا کم کھانا ہے، بھوک پیاس ہے نا، سارا دن بھوک پیاس برداشت کر رہی ہے، کم کھانا ہے۔ جب آپ کم کھائیں گے، پیاس لگے گی، پیاس کا احساس ہوگا، ٹھنڈے پانی کا احساس ہوگا، بھوک لگے گی، روٹی کا احساس ہوگا، تصور پیدا ہوگا کہ میرا ہمسایہ، میرا رشتہ دار، فلاں یتیم گھرانہ، فلاں بیوہ کا گھرانہ، اس گھر میں فاقہ ہے، اور میں نے تو صبح سحری بھی کی ہے، اپنی طرف سے پیٹ بھر کے کھایا ہے، ابھی دوپہر نہیں ہوئی، مجھے فاقے جیسی کیفیت، جسم میں ضعف اور کمزوری آ گئی ہے، ابھی میں نے شام کا مینیو بنایا ہے، شام کو کھا لینا ہے، لیکن عصر ہوتے ہی انسان نڈھال ہو جاتا ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے، اور انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ دن گزر جائے، کل سے پھر کوئی نیا ارادہ کروں گا۔ لیکن غریب کا بچہ روز فاقے میں گزارتا ہے، تجھے غربت کا احساس دلانا تھا، تجھے بھوک کا احساس دلانا تھا، تجھے کم کھلا کے تیرے معدے کو صاف کرنا تھا۔ آج ہر دوسرا آدمی معدے کا مریض ہے، 40 سال میں جا کے ہر آدمی معدے کا مریض ہو رہا ہے۔ اللہ نے تجھے معدہ دیا تھا، جتنی عمر دی تھی اتنے عزا دیے تھے، اتنی ان کی عمر لائف رکھی تھی۔ تیرے زیادہ کھانے کی وجہ سے، بے انتہا کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے نعمت دی تھی، زحمت تو نے بنایا، جب بے انتہا کھایا تو ہر چوتھا آدمی، ہر دوسرا آدمی معدے کا مریض، اب کھائے گا بھی تو ہضم نہیں ہوگا، کیوں؟ تو نے غریب کا مال کھایا۔ اب تیرا معدہ بھی قبول نہیں کرے گا، یہ اگل دے گا، بیر نکال دے گا۔ اگر کھائے گا تو اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوگی، معدہ اثر نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس نے غریب اپنے گھر کا پیٹ تو بھرا، اپنے بچوں کا پیٹ تو بھرا، اس کا ہمسایہ، اس کا رشتہ دار، اس کے قرب و جوار میں غریب غربت میں پس پس کے زندگی گزار رہا ہے، لیکن یہ اس کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ رمضان آیا کم کھانے کے لیے، کم کھائیں، دوسرے کا احساس کریں۔ ہم نے سارا بجٹ اپنا بنا لیا، شام کو صبح نہیں کھایا گیا تو رات کے مینیو اتنے بنا دیے، اتنا پیٹ بھر کے کھایا، اتنا افارا ہو گیا کہ ہم سے نماز تراویح بھی، مغرب کی نماز بھی، بڑی مشکل سے مغرب پڑی گئی ہے تو عشاء ٹائم بیٹھ گئے، بی پی لو ہو گیا ہے، جسم نڈھال ہو گیا، بے جان۔ اللہ نے اس لیے کہا تھا روزہ رکھو، بھوک مطلوب تھی، اور سائنس نے ریسرچ کر کے دیکھا کہ جو انسان اپنے سال کے اندر کچھ ایام اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معدے کو اتنا سسٹم اس کو اتنا اچھا رکھتے ہیں، معدے کا مریض ہونے کے چانس ہی بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اس نے تو رمضان میں بے انتہا کھایا، ٹھنڈا بھی ڈال رہا ہے، میٹھا بھی ڈال رہا ہے، یہ چکنائی والی چیزیں بھی ڈال رہا ہے، سب چیزیں معدے میں ڈال رہا ہے۔ اب بھی اس کا دل بڑا نہیں ہوا کہ ایک راشن اپنا بنایا ہے، ایک غریب کا بھی بناؤں، غریب کے گھر میں بھی کچھ دے کے آؤں۔ اور حضرات گرامی، رمضان تو آیا تھا بیداری کے لیے، میرے آقا رات کو جاگتے تھے، اپنی بیوی بچوں کو جگاتے تھے، لیکن ہمارے لیے رمضان آتا ہے سونے کے لیے، رات کھیلنے کے لیے۔ لوگ لوڈو کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، گیند بلہ کھیل رہے ہیں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، ساری رات جاگی، ٹیبل ٹاک، ٹی وی کے شو دیکھ لیے۔ اللہ کے بندے، رات دی تھی کہ تیری رازداری اللہ کے ساتھ چلے، سناٹا چھا جائے، تجھے مسجد میں آتا دیکھتا ہے، رات کی تاریکی میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تیرے اور رب کے درمیان تیسرا کوئی نہیں ہوگا۔
تو گناہوں کی معافی مانگے گا، معاف کرے گا، تو رزق مانگے گا، رب رزق دے گا، تو عزت مانگے گا، رب عزت دے گا۔ لیکن اس نے ساری رات جاگ کے گزار دی، فضولیات کاموں کے اندر، رب سے دوری میں، اور سحری کر کے ایسا سوتا ہے، جب جاگنے کا ٹائم ہے سارا دن سو کے گزار دیتا ہے۔ تو یہ روزے کا مطلوب اور مقصود کہاں گیا؟ مزہ تو یہ تھا تیری رات تو تھک جاتا عبادت میں، ریاضت میں، قرآن پڑھنے میں، تہجد پڑھنے میں، رب کو راضی کرنے میں، اور سحری کرنے کے بعد تھوڑی دیر سوتا، پھر اٹھ کے اپنے کام میں جاتا، تیری بھوک تجھے ستاتی، گرمی تجھے ستاتی، پیاس تیری شدت میں بڑھاتی، تیرے ہونٹ تیری زبان خشک ہوتے، پھر تجھے رب کی محبت کی لذت آتی کہ میں جس رب کے لیے یہ کر رہا ہوں وہ روزے کی قیمت کتنی ہے۔ سویا اٹھا، صبح کا سویا، لسی کے 4 گلاس پیے اور سویا، عصر ٹائم اٹھا ہے، پھر اٹھتے ہی پہلا کیا ہے؟ گھر میں بیوی بچوں کو کہہ رہا ہے بنایا کیا ہے، پکایا کیا ہے، کیا رکھا ہے، دسترخوان لگاؤ۔ یعنی یہ سویا تو کھاتے، اٹھا تو کھاتے۔ جو مقصد شریعت نے روزے کا رکھا تھا، احساس، ہمدردی، وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے جو روزے کا فلسفہ ہے، جو روزے کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔